اب کالا باغ ڈیم سے جان چھڑائی ہے تو آج کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ ہمارے لیے ایک اور مصیبت جو ہے ہماری اگین ایگزسٹینشلسٹ کرائسس ہمارے لیے کریٹ کی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ سر جب سرحد کے اوپر جہاں سے پانی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں داخل ہوتا ہے، جب وہاں پہ یہ ٹیلی میٹرز لگ جائیں گے سر، تو اس کے بعد یہ تمام ابہام کہ کسی صوبے میں کم پانی آ رہا ہے، یہ ابہام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا سر۔ جو فارمرز صدیوں سے وہاں کاشتکاری کرتے آئے ہیں، آپ ان کو ڈسپلیس کر کے ان کی جگہ نئے فارمر کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ سپوزٹلی امیر لوگ آ کے یہاں فارمنگ کریں گے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے finally we get a chance to move this calling an end. Sir, I beg to invite the attention of Minister for Water Resources to a matter of urgent public importance regarding the news in the media of 4.8 million acres of land being given for corporate farming, resulting in diversion of water, causing grave concern amongst the public. مصدق ملک صاحب, Minister for Water Resources, to make a brief statement. سر بہت مہربانی. ہمارا سر ایک گرین انیشیٹو، گرین پاکستان انیشیٹو ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بنجر علاقے ہیں ان کو زیر کاشت لایا جائے سر۔ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے سر تقریباً 4.8 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے، مگر اس میں سے صرف 8 لاکھ ایکڑ سر، 8,12,000 ایکڑ زمین جو ہے 2 صوبوں کے اندر ایکوائر کی گئی ہے کاشتکاری کے لیے۔ 4 میں سے 2 صوبے سر جنہوں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے وہ پنجاب کا صوبہ ہے اور سندھ کا صوبہ ہے سر۔ ان 2 صوبوں نے زمین ٹرانسفر کی ہے، باقی 2 صوبوں سے ابھی گفتگو جاری ہے، اور ہمارے جو علاقے ہیں دیگر جس طرح گلگت بلتستان وغیرہ، وہاں پہ بھی گفتگو ابھی جاری ہے سر۔ اس کے اندر سر یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جس میں جو پروونسز ہیں اور جو لوگ انویسٹ کریں گے آ کے ان کی شرکت داری ہوگی۔ پروونسز جو ہیں سر ان کو 40% جو بھی آمدن ہوگی وہ پروونسز کو ملے گی، اور وہ لوگ، وہ کمپنیاں جو آ کے انویسٹ کریں گی ان پروجیکٹس میں 40% پروفٹس ان کو ملیں گے سر۔ 20% پروفٹس جو ہیں سر وہ R&D میں جائیں گے، تاکہ یہ ہمارے پروڈکٹیو ایگریکلچر جو ہے، آپ کو پتہ ہے سر ہماری ییلڈز بہت تھوڑی ہیں، اور بالخصوص ان علاقوں میں جو بنجر ہیں، اگر ہمیں کاشتکاری کرنی ہے تو اس کے لیے بنجر زمینوں کے لیے سیڈ کس طرح کا چاہیے، وہاں پہ واٹر کس طرح پہنچانا ہے، اس تحقیق کے لیے 20% پیسے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں سر۔ یہ سر گرین کارپوریٹ انیشیٹو SECP کے تحت ایک کمپنی رجسٹر کی گئی ہے جو اس تمام انیشیٹو کو سپروائز کرے گی۔ اس کے لیے سر کسی بھی صوبے میں جو بھی پانی درکار ہوگا وہ اس صوبے کے حصے سے دیا جائے گا سر۔ اس سلسلے میں پہلی اسکیم جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ چولستان کینال کی اسکیم ہے سر۔ یہ 100% پنجاب حکومت کا پروجیکٹ ہے سر، اور پنجاب حکومت ہی اس کو فائنینس کر رہی ہے، اور انہی کا PC1 آگے آیا ہے ابھی سر۔ اس میں سر تقریباً 211 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، جس میں 296 کلومیٹر کینال جو ہے وہ بنائی جائے گی سر۔ اس میں 176 کلومیٹر جو کینال ہے وہ چولستان کینال ہے، جو سلیمان کی سے فورٹ عباس تک جائے گی سر، اور 120 کلومیٹر جو ہے وہ مروٹ کینال ہے جو آگے پانی کی ترسیل کے لیے بنائی جائے گی۔ اس کے ذریعے سر تقریباً 4.5 لاکھ ایکڑ زیر کاشت آئے گا، جس کو ہم کمانڈ ایریا کہتے ہیں سر، وہ تقریباً 4.5 لاکھ ایکڑ ہے سر۔ اس میں سر میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ یہ اصرار ہے اسرا کا سر اور وفاقی حکومت کا بھی، کہ اس میں جو بھی پانی کی تقسیم ہوگی وہ صوبہ صرف اپنے حصے سے دے گا، اور کسی اور صوبے کا پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سر ارسا سے درخواست کی گئی تھی، اور ارسا نے تحقیق کے بعد اور تمام ڈیٹا لینے کے بعد پنجاب حکومت سے اس سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا ہے کہ یہ جو پانی اس میں استعمال ہوگا اس بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے، صحرائی زمین کو، وہ پنجاب کے حصے سے جائے گا۔ یہ سر
جو کینال بنائی جا رہی ہے چولستان کی، یہ 6 مہینے چلے گی سر. ششماہی کینال ہے جس میں سے 4 مہینے پانی اس کو پنجاب کے حصے سے ملے گا جو ریگولر حصہ فلوز ہیں سر، اور 2 مہینے جو ہیں وہ فلڈ واٹر جو آتا ہے وہ فلڈ واٹر میں سے ملے گا سر. سر یہ تفصیلات ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر سر. جی نوید قمر صاحب کوشچن کیجیے. یہاں اس ہاؤس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں رورل ایریاز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کسی نہ کسی حوالے سے کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کسی بھی جگہ کو سرسبز اگر کرنا ہے تو زمین سے زیادہ ضروری ہے کہ پانی وہاں دیا جائے. جناب والا، آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ پاکستان اس وقت دنیا کا پانی کے حساب سے قحط زدہ علاقہ ٹاپ 10 واٹر سٹریسڈ کنٹریز آف دا ورلڈ میں پاکستان شامل ہوتا ہے. پھر کبھی 8ویں نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی 5ویں نمبر پہ ہوتا ہے. سو پاکستان میں پانی کی ایک قلت ہے. یہ ساری کی ساری جو تھیوری دی جا رہی ہے ہمیں، وہ اس بیسس پہ کہ ہمارے پاس سرپلس پانی ہے، پھر ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اس کو لے جائیں اور اس میں کینال بنائیں. اور سر آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا پروجیکٹ آج دن تک اسی لیے نہیں بنا کہ جو لوور رائپیرینس ہیں ان کا ہر وقت خدشہ پانی کی ڈائیورژن کا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کے لیے زندگی موت کا سوال. اب کالا باغ ڈیم سے جان چھڑائی ہے تو آج کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ ہمارے لیے ایک اور مصیبت جو ہے ہماری اگین ایگزسٹینشلسٹ کرائسس ہمارے لیے کریٹ کی جا رہی ہے. سر where will this additional water come from؟ دیکھیں انڈس ریور سسٹم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر سال اس میں کوئی فلڈ آتا ہے. اب آج کل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شاید 1 آدھ سال میں زیادہ ہوگا، لیکن اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈاؤن دا روڈ قحط بھی اتنے ہی تیزی سے آتے جائیں گے. اس وقت آپ نئی یوزیجز بنا رہے ہیں 4.8 ملین ایکڑز. آپ تو 8 سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے. آپ تو 4.8 ملین 48 لاکھ ایکڑ نئی زمین جو ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. سر میرا تعلق جو ہے پاکستان کے انڈسٹریل ریور سسٹم کے تقریباً آخری ڈسٹرکٹ سے ہے، محمد خان، اور میرے نیچے صرف ٹھٹا، بدین اور سجاول ڈسٹرکٹس ہیں. سر یہ آپ تو سندھ اور پنجاب کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو یہ کہ اوپر والے جب پانی پی لیں گے تو نیچے بچے گا کیا جو میرے پاس آئے گا؟ وچ مینس یو آر ٹاکنگ آف کریٹنگ نیو یوزیجز ایٹ دا کاسٹ آف دا ایگزسٹنگ یوزز. جو فارمرز صدیوں سے وہاں کاشتکاری کرتے آئے ہیں، آپ ان کو ڈسپلیس کر کے ان کی جگہ نئے فارمر کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ سپوزٹلی امیر لوگ آ کے یہاں فارمنگ کریں گے. Where is that additional water coming from? Please tell me that. And how will making additional storages add to that water body جب آپ کے پاس پہلے سے شارٹیج ہے؟ جی مصدق ملک صاحب. میں سمجھتا ہوں نوید قمر صاحب نے بہت اہم مسائل جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. سر میں 2-3 آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہوں گا. پہلی گزارش تو میری یہ ہے سر کہ 8ویں ترمیم کے بعد وفاق کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ صوبوں کو بتائے کہ وہ اپنے پانی کا استعمال کس طرح کریں گے سر. اس وجہ سے کسی بھی صوبے کو سر اب ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جب پانی آپ کے صوبے میں داخل ہو جو آپ کا حصہ ہے اس حصے میں آپ 1 کینال بنائیں سر، 2 کینال بنائیں یا 3 کینال بنائیں. اس وجہ سے سر، اور نوید قمر صاحب تو جانتے ہیں سر، یہ تو انہوں نے بڑا ایک میجر رول پلے کیا تھا 18ویں ترمیم میں کہ اس کے بعد یہ فیصلہ تو اب ہر صوبے کو کرنا ہے. سندھ کو بھی کرنا ہے اپنا فیصلہ سر، کے پی کو بھی، خیبر پختونخوا کو بھی کرنا ہے سر، بلوچستان کو بھی کرنا ہے. تو ہر ایک کو اپنا فیصلہ سر خود کرنا ہوگا. سر یہ دوسری میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے سر کہ
یہ جو ابھی محترم بھائی میرے کہہ رہے تھے، میں بصد احترام سے صرف اتنا پیش کروں گا کہ اس وقت صرف 2 صوبوں نے اس پہ اگریمنٹ دیا ہے سر، ایک پنجاب اور ایک سندھ سر، اور آپ کا تعلق تو سندھ سے ہے سر، اور آپ سندھی کے متعلق یہ کہہ رہے تھے، اور سندھی نے زمین آئیڈینٹیفائی کر کے سر اس کانٹریکٹ میں دی ہے پنجاب کے علاوہ۔ اس وجہ سے 2 ہی سر صوبے ہیں جن نے اگری کیا ہے۔ تو جو سر چیز لاگو سندھ پر ہوتی ہے، اگر وہ زمین دیتے ہیں، اگر وہ اپنے پانی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، وہی سر خیبر پختونخوا پہ ہوتی ہے سر، وہی بلوچستان پر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سر یہ تو بڑا سامنے کی بات ہے، یا تو جب یہ گرین انیشیٹو آیا تھا سر تو اس وقت کوئی مانتا ہی نہیں، اب مان بھی چکے ہیں سر، زمین بھی دے چکے ہیں سر، یہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ یہ نہریں بنیں گی اور ان سے جو بنجر علاقے ہیں وہ آباد ہوں گے۔ تو سر تھوڑی میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں سر کوئی ایسی چیز ہے جس میں کنفیوژن ہے تو میں آپ کے ساتھ سر میں بیٹھ جاؤں گا، خورشید شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ جب آپ کہیں گے سر ہم آپ کو ارسا نے جو سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا ہے اس کے تحت، یعنی وہ تمام چیزیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف پنجاب کے حصے سے پانی ڈائیورٹ ہوگا، جیسا کہ جو زمین سندھ نے لی ہے سر اس میں ارسا یہ کہے گا کہ یہ پانی صرف سندھ کے حصے سے ڈائیورٹ ہوگا۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر سر 1 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے جسے آباد کرنا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے سر کہ لوگ صدیوں سے کاشتکاری کرتے آ رہے ہیں سر، اور ان کا تو پہلا فرض ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے سر کہ ہم میک شور کریں کہ وہ لوگ جو صدیوں سے اپنے گاؤں میں اپنے علاقوں میں کاشتکاری کرتے ہیں وہ کاشتکاری کرتے رہیں، لیکن صدیوں سے لوگ سر بالکل ڈاؤن ٹراڈن اور غریب بھی ہیں۔ وہ علاقے سر جہاں پہ پانی نہیں پہنچ پاتا وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کاشتکاری کرتے ہیں سر، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو سر ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صدیوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ رکے نہیں سر، اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، ان تک کسی حد تک پانی پہنچ سکے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی آگے گزار سکیں سر۔ اس کے اندر سب سے اہم چیز سر 2 ہیں عوامل۔ ایک تو یہ ہے سر کہ فوکس جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی پہ ہے، یعنی ہماری جو ییلڈز ہیں کہ اسی پانی سے کیا زیادہ ییلڈ لی جا سکتی ہے۔ سر اگر آپ دیکھیں ہمارا جو پانی استعمال ہوتا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں اور ہمارے ہمسایہ ممالک سے اس کا کمپیریزن کریں تو کئی گنا کا فرق ہے۔ اب یہ اتنے گنا کا فرق، یہ تو گناہ کہہ لیں یا گناہ کہہ لیں، مگر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ہم آج بھی فلڈ اریگیشن کرتے ہیں سر، ہمارے آج بھی جو اریگیشن کرنے کے یا کاشتکاری کرنے کے طریقے ہیں وہ بہت فرسودہ اور پرانے ہیں۔ تو یہ جو اضافی پانی پہنچایا جا رہا ہے، صرف یہ اضافی پانی نہیں پہنچایا جا رہا، اس اسکیم میں سر پروڈکٹیوٹی یعنی پانی کا بہتر استعمال، یعنی 1 یونٹ پانی کے اندر دگنی فصل جو ہے اسے پیدا کرنا، یہ تمام اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اس کی سر میں ایک آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سر 40% حصہ جو بھی اس میں سے فائدہ ہوگا وہ صوبوں کو ملے گا، 40% اسے ملے گا جو ان بنجر علاقوں کو، صحراؤں کو آباد کرے گا۔ مگر یہ جو 20% پانی رکھا گیا ہے، پیسے رکھے گئے ہیں ریسرچ کے لیے سر، وہ بالکل یہ جو نوید قمر صاحب کہہ رہے تھے انہی کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، پانی کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے، زیادہ بہتر کاشتکاری کرنے کے لیے، یہ 1 یونٹ پانی سے دگنی یا تگنی فصل اگانے کے لیے مختص کیا گیا ہے سر۔ آخر میں یہ کہوں گا سر کہ آپ کو معلوم ہے اور میرے بھائی نوید قمر صاحب کو اور خورشید شاہ صاحب کو بھی معلوم ہے سر کہ ہم ٹیلی میٹری کا ایک پورا پروگرام نہ صرف ترتیب دے چکے ہیں سر بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ سر جب سرحد کے اوپر جہاں سے پانی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں داخل ہوتا ہے، جب وہاں پہ یہ ٹیلی میٹرز لگ جائیں گے سر تو اس کے بعد یہ تمام ابہام کہ کسی صوبے میں کم پانی آ رہا ہے، یہ ابہام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا سر۔ یہ کچھ گزارشات ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ سر کوئی بھی خدشات ہیں اگر نوید قمر صاحب کو، خورشید شاہ صاحب کو، میرے کسی بھی دوست کو سر اس معزز ایوان میں حاضر ہوں سر، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور جو بھی آپ کے کنسرنز ہوں گے اسے دور کریں۔ بہت شکریہ۔